جو شخص اذان کے درمیان ہنستا یا بولتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر کا پھل اور آرام کا حل اللہ تعالیٰ دے گا، اور یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا وہ بے حساب دے گا۔ کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار تو اجلا نہیں ہو جاتا۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ راستے اور فاصلے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ میری لاکھ برائیوں کو جاننے کے باوجود جو مجھے رزق دے رہا ہے اور محبت کر رہا ہے وہ میرا خدا، میرا رب ہی ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہوتی ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں اس گھر میں بہت جلد رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ دل کو بھی غسل دیا کرو توبہ کے پانی سے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں ہوتی بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ میں نے درخت سے شفقت سیکھی، میں نے اسے پتھر مارا، اس نے مجھ پہ پھل اور پھول برسائے، وہ شرمندگی میرے لیے سبق بن گئی۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش نصیب ہے۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ جب کسی کے لوٹنے کا امکان نہ رہے تو راستے بھی روٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے، اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔